السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کسی ایک ہماری بہن نے سوال کیا ہے، اور یہ سوال پہلے بھی کئی بہنوں کی طرف سے آیا ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کے 10 دن شروع ہو رہے ہیں، جو کہ سال کے سب سے بہترین، سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین دن ہیں، جیسا کہ حدیث میں واضح ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا تھا کہ جہاد سے بھی زیادہ؟ فرمایا ہاں، جہاد سے بھی زیادہ، مگر یہ کہ کوئی اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلا، اپنا مال اپنی جان سب اللہ کے راستے میں لٹا دیا تو اس کا ثواب تو بڑھ جائے گا، ورنہ ان دنوں کی عبادت کا ثواب عام دنوں کی عبادت اور عام دنوں کے جہاد سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ وہ عورت جو ایسے ایام کے اندر چلی جائے کہ اس نے نماز نہ پڑھنا ہو، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے؟ نہ تو وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ نماز پڑھ سکتی ہے شرعی عذر کی وجہ سے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایسی عورت جس نے نماز نہیں پڑھنا ہے، ایسے ایام کے اندر، پیریڈز کے اندر چلی جاتی ہے، تو اس کے اوپر جو پابندی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن وہ ذکر اذکار کرے، قرآن مجید کی تلاوت، جو اسے قرآن مجید یاد ہو وہ پڑھے، یا پھر قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر بھی پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح وہ دعا کرے زیادہ سے زیادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھے، صدقہ خیرات کرے۔ یہ ساری کی ساری عبادت کی شکلیں ہیں، اور اگر وہ یعنی دین کے بارے میں کچھ جانتی ہے تو دوسری بہنوں کو دین سکھائے، ان کو بتائے۔ تو بعض بہنوں نے یہ بھی پوچھا خاص طور پہ تلاوت کے بارے میں کہ جی روزہ اور نماز تو شرعی عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتے، تو کیا تلاوت ہم کر سکتے ہیں؟ بالکل تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی پوچھا گیا موبائل کے اندر، تو موبائل میں جو قرآن مجید سیو کیا ہوا ہے اس کی آیات کو ٹچ کیے بغیر تلاوت کر سکتے ہیں۔ بعض ہماری بہنیں پوچھتی ہیں کہ ہم قرآن پڑھاتے ہیں یا ہمیں قرآن طلبہ طالبات سناتی ہیں، یعنی پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے، تو پھر ان دنوں میں ثواب اور فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، تو کیا ہم قرآن مجید کو ہاتھ لگائے بغیر پڑھ سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں؟ تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، خاص طور پر حفظ کی معلمات اور حفظ کی طالبات کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو پابندی ذکر فرمائی ہے وہ فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو قرآن مجید کو ہاتھ پاک لوگ لگاتے ہیں۔ بعد نے ہو کی ضمیر لوح محفوظ کی طرف لوٹائی ہے۔ لوح محفوظ ہو یا یہ مصحف قرآن مجید جو دنیا میں موجود ہے وہ وہی ہاتھ لگائے جو طاہر ہو، پاک ہو، تو اس کو ہاتھ لگائے بغیر وہ پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اس طرح ذکر اذکار، درود و سلام، اس طرح دعا، استغفار، اس طرح اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا، اچھی بات بتانا، چھوٹوں پہ شفقت، بڑوں کے ساتھ ادب و احترام، ماں باپ کی خدمت، یہ ساری کی ساری نیکیاں ہیں۔ ان نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے۔ کسی کو روزہ رکھوا دینا چاہیے، کسی کو کھلوا دینا چاہیے، افطاری بھیج دینی چاہیے۔ یہ سارے کے سارے اعمال ہماری خواتین، ہماری بہنیں ان دنوں میں کر سکتی ہیں۔ اس قسم کی ان پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ ذکر اذکار کریں، اس طرح بغیر ہاتھ لگائے یا بغیر دیکھے جو انہیں یاد ہے قرآن مجید اس کی تلاوت کریں۔ اسی طرح نیکی کی بات سنیں، نیکی کی بات سنائیں، درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔